اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصار والمستشهدين بين يديه رحمة الله وبركاته. دعائے سرکار مولا امام زمان علیہ السلام ماتوں کو بلند کر کے ظہور مولا امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات على محمد وعلى محمد. احکام روزہ کل رات بھی بتایا، آج بھی چند احکام بتاؤں گا کیونکہ روزے کی قبولیت اس شرط پہ ہے کہ انسان تمام شرائط کے ساتھ روزہ رکھے. روزہ صرف منہ بند کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ایک لاجک رکھتے ایک فلسفہ ہے اس روزے کا. اس طرح کے ظاہری طریقے سے اس روزے کا احترام ہے اور اسی طرح باطنی کیا اثرات رکھتے ہیں، یہ دونوں مست ہیں، ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی. اگر آپ ظاہر کا خیال رکھیں گے تو باطن مضبوط ہو جائے گا. جب انسان ظاہر میں بے تفاوت ہو، یعنی ارزش نہ رکھنے میں اس کو زیادہ اہمیت نہ دے دے، تو پھر باطن میں آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. اس طرح ہم وضو کرتے ہیں، ظاہری دیکھیں ہم ہاتھ کو دھوتے ہیں، روح کو تو نہیں دھوتے. اپنے ہاتھ کو دھوتے ہیں، منہ کو دھوتے ہیں، سر کا مسح ہے اور پاؤں کا ہے.
تو ظاہر میں جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس کے اثرات اسی ظاہری حرکت کے جو اثرات ہیں وہ روح پہ پڑتے ہیں، روح پر اثر کرتے ہیں۔ جو ظاہر کام کرتے ہیں وہ ظاہر روح پر اثر انداز ہے۔ اسی طرح اگر روزے کا جو ہے انسان فلسفہ نہ جانے اور ظاہری چیزوں کا خیال نہ رکھے اور لاپرواہی کرے، صرف مثلا صبح سے شام تک منہ بند کرے اور اسے پتہ نہ ہو کہ روزے کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں، اور انسان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، تو اس کا فلسفے کا اس کو بھی پتہ نہیں ہے، اس کے احکام کا بھی اس کو پتہ نہیں ہے، تو پھر یہ روزہ جو ہے روزہ کامل نہیں ہے، ناقص روزہ ہے۔ اس وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں جو ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی ہے یا ہمارے کردار میں فرق نہیں آتے ہیں ہماری زندگی میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کامل عبادت نہیں کی ہے۔ تو خدا نے ہم سے کامل عبادت مانگا ہے، ہم کامل عبادت خدا کو دیں۔ روزہ ویسے بھی رکھتے ہیں تو پھر رکھ کے تو صحیح رکھیں نا، کیا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے تو روزہ نہ رکھیں۔ روزہ رکھنا ہے تو اس کے فلسفے کے ساتھ، لاجک کے ساتھ اور اس کے احکام کے ساتھ روزہ رکھیں، اور اس قسم کے روزہ جو ہے وہ قبولیت کے بہت قریب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج کا جو احکام ہے روزے کے عنوان سے وہ یہ ہے کہ اگر لڑکی جو ہے 9 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے، وہ تکلیف ہے اس کے اوپر 9 سال، اور لڑکے کا کتنا ہے 15 سال، اور وہ بھی 15 سال ہے، عیسوی نہیں ہے، یہ عیسوی نہیں بلکہ ہجری ہے۔ آپ اس طرح گنیں کتنا فرق ہے دونوں میں؟ 6 سال نہیں، ہجری اور عیسوی میں کتنا فرق ہے دنوں میں؟ 11 دن تقریباً فرق ہے، تو ہجری کے حساب سے بالغ ہے۔ حدیث مسئلہ سنیں، جب بچی جو ہے 9 سال کی ہو تو نماز واجب ہو جاتی ہے، اسی طرح روزے کا کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ بہت کم عمر کی ہے، اس وقت 9 سال کی تو بہت کم ہے، تو آیا اس کے اوپر روزہ واجب ہے کہ نہیں؟ نہیں، روزہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا ہے اس کے اوپر، ابھی واجب نہیں ہے کیونکہ عمر کم ہے، بعد میں جو ہے خادم سنیں مسئلہ، 9 سال کی عمر ہو جائے تو روزہ لڑکی کے اوپر، آپ لوگوں کے بچے ہیں بچیاں ہیں تو قانون کا خیال رکھیں، قانون الہی کا، 9 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو کیونکہ بہت اس وقت کچھ شرط نہیں، تکلیف تو آ گئی اس کے اوپر، لیکن روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا ہے، بعد میں جب عمر بڑھ جائے تو پھر بعد میں اس کی قضا ہے۔ امام خمینی کے نزدیک بھی ہیں اور باقی مراجع بھی اسی میں ہے کہ اس کے بعد میں جو ہے قضا کرے۔ اگر ڈاکٹر آپ کو منع کرے کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ روزہ اگر ڈاکٹر آپ سے کہے کہ روزہ رکھنا آپ کے لیے صحیح نہیں ہے جسم کے حوالے سے، تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، بالکل یہ صحیح ہے، فرق نہیں پڑتے مسلمان ڈاکٹر ہو یا غیر مسلمان، سوال ہے فرق نہیں کرتے، صرف اگر آپ کو یہ کہہ دے کہ روزہ جو آپ نے رکھا ہے اور جو شرائط ہے آپ کی سچویشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور روزہ رکھنا آپ کے لیے کچھ سخت ہے، تو پھر آپ روزہ نہ رکھیں۔ اگر کسی روزہ دار کو یہ گمان ہو، گمان یعنی کیا؟ شک نہیں، لیکن اس وجہ سے میں پوچھتا ہوں، ایک ہمارے پاس یقین ہے، ایک ہمارے پاس گمان ہے، ایک ہمارے پاس شک ہے۔ یقین یعنی 100%، گمان یعنی 70%، شک یعنی 50-50۔ اگر انسان کو گمان ہو کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، روزہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں، انہوں نے روزہ رکھ دیا اور مغرب کے بعد، افطار کے بعد، مغرب کے بعد اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں نے جو روزہ رکھا تو میرے لیے خطرناک تھا، ذرا آور تھا، نقصان دہ تھا، تو آیا اس کا روزہ اب مغرب کے بعد پورا دن روزہ رکھا ہے انہوں نے، اور اس کو گمان تھا کہ اگر میں روزہ، اس وقت گمان تھا، یقین نہیں تھا، گمان تھا کہ روزہ میرے لیے نقصان دہ نہیں ہے،
لیکن روزہ رکھ دیا اور روزہ مغرب کے بعد اس کو پتہ چلا کہ میں نے جو روزہ آج کا دن رکھا تھا وہ میرے لیے کیا تھا؟ نقصان دہ تھا. آیا اس کا روزہ صحیح ہے کہ نہیں؟ اس کا روزہ صحیح نہیں ہے. کہ دین مقدس اسلام روزہ رکھنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے. بعد میں اس کی قضا بجا لائے. اور آیت اللہ آغا سستانی صاحب کی بھی ہے، امام خمینی کا بھی یہی ہے کہ اگر ان کے لیے نقصان دہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی جو ہے قضا جو ہے اس کی قضا اس کے گردن کے اوپر ہے. اگر روزہ دار آغاز سفر کرے، سفر کی حالت میں جو روزہ رکھنا کس طرح؟ اگر سوال اس طرح کہ اگر روزہ دار آغاز سفر قبل الظہر کرے، ظہر سے پہلے کی جو ہے وہ آپ نے سفر کا آغاز کرے، لیکن حد ترخص کس چیز کو کہتے ہیں؟ حد ترخص یعنی جہاں سے شہر کا اس جو ختم ہو جاتی ہے، شہر ختم ہو جاتی ہے، یہ ایڈیلائٹ سے یہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی جہاں تک آپ کے قصر نہیں ہے. قصر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حد ترخص یعنی جہاں سے ایڈیلائٹ بالکل ختم ہو جائے. آپ نے زور سے پہلے حرکت کی ہے، لیکن جس جگہ پر آپ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ حد ترخص ہے، جہاں سے ایڈیلائٹ ختم ہو جاتی ہے، اگر وہاں آپ پہنچ جائے ظہر کے بعد تو آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ سوال سمجھ گیا نہیں؟ جو نہیں سمجھے صلوات پڑھیں. جب لوگ صلی اللہ علیہ محمد ابھی سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اگر ظہر سے پہلے روزہ دار اپنے گھر سے نکلے، یہاں سے نکلے، آپ یہاں سے نکلیں گے ظہر سے پہلے، لیکن آپ جہاں حد ترخص سے جہاں سے ایڈیلائٹ ختم ہو جاتی ہیں، جہاں سے ایڈیلائٹ ختم ہو جاتی ہے اس ایریے کو حد ترخص کہتے ہیں. اور وہاں آپ جب پہنچ جاتے ہیں تو بعد الظہر ہے. بعد الظہر ہے تو بعد الظہر جو ہے پھر آپ کی جو تکلیف کیا ہے روزے کی؟ روزے کی یہ ہے کہ امام خمینی کے نزدیک بھی یہ ہے کہ اس روزے کی قضا، آپ جو آپ نے روزہ رکھا ہے یہ روزہ صحیح نہیں ہے، اس کی قضا ہو جانا ہے. اور آغا سستانی فرماتے ہیں کہ روزہ صحیح ہے. امام خمینی کے نزدیک روزہ اس کی قضا بجا لائے، اور جو آغا سستانی کے مقلدین ہیں وہ ان کے لیے کیا ہے؟ روزہ صحیح ہے. اور آغا خواتین بھی سنیں، یہ احکام انشاءاللہ کام آ جائیں گے. اور آغا خامنئی کا بھی اس میں یہ ہے کہ احتیاط کے فرماتے ہیں کہ رعایت کرنی چاہیے احتیاط کی. اور اس روزے کی آغا کے نزدیک بھی یہ ہے کہ اس کی قضا انجام دے. یعنی امام خمینی بھی یہ فرماتے ہیں کہ قضا بجا لائے، اور آغا خامنئی بھی فرماتے ہیں کہ قضا ہے، لیکن آغا سستانی کے نزدیک یہ روزہ کیا ہے؟ صحیح ہے. صلوات پڑھیں محمد اگر انسان خون کسی سے جو ہے، کسی انسان کو خون کی ضرورت ہے، اور خون اگر یہ جس انسان کو خون کی ضرورت ہے اور کوئی خون دینا چاہے اس کو، یا جو ہے کوئی خون دے دے مثلا، یا کو مثلا جو ہاسپٹل میں انسان کو خون دیتے ہیں، تو آیا یہ خون جو انسان کو مل جائے اس کا روزہ باطل ہے یا صحیح؟ روزہ جو ہے اس کا کیا ہے نزدیک آغا خامنئی کے یہ فرماتے ہیں کہ روزہ باطل ہے، روزہ صحیح نہیں کہ کوئی روزے کی حالت میں خون کو کوئی خون دے دے اس کو، یا خون وہاں سے مثلا ہاسپٹل میں اگر ہو وہاں پہ جائے اور اس کو خون کی ضرورت ہے تو وہ خون اگر روزے کی حالت میں دے تو روزہ صحیح نہیں ہے. لیکن آغا سستانی کے نزدیک روزہ صحیح ہے. سمجھ گئے؟ آغا سستانی کے نزدیک کیا ہے؟ روزہ صحیح ہے. اور کل بھی بتایا تھا کہ انجیکشن کے بارے میں بھی کل میں نے بتایا تھا کہ انجیکشن کا بھی جو ہے اگر پروٹین والی انجیکشن ہو، غذا والی انجیکشن ہو، طاقت والی انجیکشن ہو تو امام خمینی کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر آپ جو ہے اس سے خودداری کریں، یہ صحیح نہیں ہے.
اور آغا خامنئی بھی احتیاط واجب کے بنا پر جو روز مقوی یعنی جو انجیکشن طاقت والی ہو اور رگ میں اس کی تزریق نہیں ہونی چاہیے، رگ میں نہیں لگنی چاہیے، اس سے کہ فرماتے ہیں آغا کہ اس سے بھی آپ خودداری کریں۔ اور آغا سستانی کے نزدیک اس سے روزہ باطل نہیں ہوتے، اگر آپ خوراک والی بھی لے لیں، طاقت والی بھی لیں تو باطل نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کل جائے پھر لگاتے جائیں ماشاءاللہ۔ پاکستان میں یا روزہ تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، یہ کہ ڈاکٹر اگر آپ کو بتا دے کہ بھئی اگر ڈاکٹر آپ کے سچویشن کو دیکھ کر کہے کہ آپ کو پروٹین والی انجیکشن لگنی چاہیے، خواتین سنیں یہ باتیں نہ ہو۔ صلوات محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو طاقت والی جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کل جا کر طاقت والی جو ہے انجیکشن لگا دے کہ مولانا صاحب نے کہا ہے، بس اس طرح تو آپ پورے سال روزہ رکھیں ماشاءاللہ۔ ہاں تو یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کو ڈاکٹر جو ہے وہ تشخیص دے اور کہے کہ بچوں کو اگر آپ چپ کرا دے کوئی ڈسٹرب کر دیں اسے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو اب روزے کی جو احکام ہے انجیکشن کے بارے میں بھی بتا دیا۔ طاقت والی جو ہے وہ آغا سستانی کے نزدیک مشکل نہیں ہے۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں بخور یعنی کوئی مثلا کو جو زکام ہو گئے تو وہ مثلا وکس کے ذریعے سے کوئی ایسی چیز جو ہے مثلا اسٹیم لیتے ہیں نا، تو آیا یہ روزہ صحیح ہے نہیں؟ اسٹیم لینے سے روزہ صحیح ہے نہیں؟ اگر روزہ اسٹیم جو ہے وہ آپ کے منہ میں چلے جائیں اور اس سے پانی بن جائے اور آپ اس کو نگل لیں تو یہ روزہ باطل ہے، اگر پانی کی صورت بن جائے۔ اگر پانی کی صورت نہ بنے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ناک میں جو ہے اگر قطرہ آپ ڈالیں تو قطرہ ڈالنے سے کیا روزہ باطل ہے یا نہیں؟ اور قطرہ ڈالنے سے بھی جو ہے امام خمینی کے نزدیک مکروہ ہے کہ انسان ناک میں جو ہے قطرہ ڈال دے، روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ اگر حلق تک پہنچ جائے تو روزہ بالکل باطل ہے، حلق تک پہنچے تو روزہ باطل ہے۔ اور آغا سستانی کے نزدیک وہ بخار والی میں بھی اسی طرح ہے کہ اگر پانی کی شکل بن جائے اور آپ اس کو نگل لیں تو وہ روزہ باطل ہے۔ اور دوسری حالت میں ناک والی میں جو ہے آغا سستانی فرماتے ہیں اس میں کہ اگر انسان نہ جانے کہ حلق میں یہ قطرہ حلق میں جائے گا نہیں تو وہ مکروہ ہے، اگر نہ جانے کہ حلق تک پہنچے گا تو یہ جو ہے کیا ہے وہ مکروہ ہے، اور اگر یہ جان لے کہ یہ حلق تک پہنچے گا تو پھر جائز نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں جانتے ہیں کہ حلق تک پہنچے گا نہیں تو پھر مکروہ ہے، اگر وہ جانتے ہیں کہ ہمیں ڈال دوں تو حلق تک پہنچے گا پھر روزہ کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ اسی طرح آنکھ میں اگر کوئی قطرہ ڈالے تو آنکھ والی میں بھی جو ہے اگر اس کی جو مزہ یا بو جو ہے حلق تک پہنچے امام خمینی کے نزدیک کراہت رکھتے ہیں، اور آغا سستانی کے نزدیک یہ ہے کہ اگر بو یا مزہ جو ہے حلق تک پہنچے تو یہ بھی کراہت رکھتی ہے۔ آنکھ میں اگر آپ کوئی ہے قطرہ ڈال دے۔ محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین۔ موضوع سخن عبد و بندگی خداوند عالم ہے۔ ہر رات اسی موضوع پر مختلف عنوان کے ساتھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ سب مستفید ہو جائیں اور استفادہ کریں۔ سورہ قرآن کی جو پہلی سورہ کی تلاوت اس رات بھی میں نے کی کہ اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے اپنے بندوں سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ تو اس سورہ میں خداوند عالم کا جو ارشاد ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ یہ کتاب جو آپ اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہیں، اس کتاب میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں اگر آپ جس چیز کو اٹھائیں تو 1000 شک و شبہ اس میں سے نکل سکتا ہے۔ کوئی کتاب اٹھائے شاید اس میں غلطیاں ہوں، کیونکہ بشر کی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں، تو اس میں ہزاروں غلطیاں ممکن ہے موجود ہو۔ جو بھی کتاب آپ دنیا کی کسی کتاب کو اٹھائے تو اس میں غلطیوں کی گنجائش ہے، لیکن خدا فرما رہا ہے کہ جس کتاب کو تو نے اپنے ہاتھ میں لی ہے اس کتاب میں گنجائش، غلطی کی گنجائش بھی اسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ آپ شک بھی نہ کریں کہ شاید وہاں پہ ہوتی ہے جب بشر کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہو۔ جب بشر کے ہاتھ سے ہو تو شاید کی بات کریں، جب خدا کی طرف سے ہو تو پھر شاید کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک ذرہ بھی اگر غلطی ہو تو پورا جو ہے سسٹم شریعت رسول خدا درہم برہم ہو جائے۔ اور رسول خدا جتنے بھی احکامات جاری کیے ان کی جو سنت نبوی ہے، وما ينطق عن الهوى، سورہ آیت ہے وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحى، رسول خدا کچھ نہیں فرماتے تھے مگر جو فرماتے تھے وہ وحی کے مطابق تھے۔ ایک لفظ بھی رسول کے منہ سے نہیں نکلا ہے کہ اسی طرح کوئی، اس طرح ہمارے منہ سے 24 گھنٹے ایسی باتیں نکلتے کہ بالکل وہ فائدے کی بھی نہیں ہے، الٹا ہمیں اپنے اوپر ہنسی آتی کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ لیکن رسول جو فرماتے تھے وہ وحی کے مطابق، وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحى، جو فرماتے تھے وہ وحی کے مطابق، خدا کے فرمودات و ارشادات، لا ریب فیہ قرآن میں، لا ریب فیہ رسول میں، لا ریب فیہ علی میں، لا ریب فیہ حسن میں، لا ریب فیہ حسین میں، لا ریب فیہ امام زمانہ میں، وہ قرآن صامت، اہل بیت قرآن ناطق۔ اور محمد و آل بیت محمد صلوات۔ سمجھ گئے؟ تو لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ نے اس کو ہاتھ میں اٹھایا تو آپ اس کی تلاوت جب آپ کریں گے یقین کامل کے ساتھ تلاوت کریں اور اس آیت اور غور و فکر و تفکر کریں۔ آپ جتنی اس پہ غور و تفکر کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے راستہ کھلتا جائے گا۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر المیزان، جنہوں نے کتاب لکھی المیزان، بہت سخت تفسیر ہے یہ، علماء کے لیے، زیادہ علماء کے لیے ہے۔ عوام کے لیے جو تفاسیر ہے وہ زیادہ، مثلا تفسیر نمونہ ہے، فرمان علی صاحب کی ہے، اردو میں ترجمہ ہے، نیٹ میں بھی ہے اور کتاب کی صورت میں بھی ہے تفسیر نمونہ، ناصر مکارم شیرازی صاحب کی ہے، السلام علیکم۔ اور جو ہے تفسیر المیزان یہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور یہ اس میں کچھ جو اس تفسیر میں بہت یعنی عجیب و غریب تفسیر جو مذہب تشیع میں جو آج تک اس عجیب تفسیر جو تحریر کی ہے وہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، اور اب ان کے شاگرد محترم استاد بزرگ آیت اللہ عظمیٰ جوادی آمولی صاحب ہیں جو ابھی زندہ ہے، خدا ان کو طول عمر عنایت فرمائے۔ علامہ صاحب نے جو کتاب لکھی 20 جلد کی تفسیر لکھی ہے، کتاب المیزان کے نام سے، 20 جلد قرآن کی تفسیر ہے، شرح لکھی قرآن کی۔ رائے ان کے جو شاگرد محترم ہیں آیت اللہ عظمیٰ جوادی آمولی صاحب، میرے استاد تھے، ان کے میں درس میں شرکت کرتا تھا، تو وہ صرف سورہ بقرہ کی جو ہے، جب تک میں تھا تو پتہ نہیں، صرف بقرہ، سورہ بقرہ کی جو ہے 7-8 جلد پہ فعلاً صرف سورہ بقرہ کی۔ بہرحال علامہ صاحب جوادی یہ المیزان، صاحب المیزان علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ
نے کیا فرمایا کہ میں نے اپنے 40 سال اس 20 جلدوں پہ میں نے لگایا ہے، اپنی ایک عمر بابرکت کو خدمت قرآن میں گزار دی. فرزند قرآن تھا، فرزند قرآن. اپنے آپ کو فرزند قرآن بنائیں. فرزند شیطان، فرزند پھول پیسہ، فرزند دنیا تو سب بنتے ہیں، لیکن فرزند قرآن کتنے بنتے ہیں؟ اپنے اولادوں کو فرزند قرآن بنائیں، اپنے اس بچوں کو فرزند قرآن بنائیں. سخت کام ہے، کو نہیں بناتے، وہ اس فکر میں بھی نہیں ہوتے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 40 سالوں میں 20 جلد کتاب لکھی ہے. 40 سال عمر بابرکت قرآن کی خدمت میں گزارا. پھر جب علامہ سے فرمایا کہ علامہ صاحب آپ نے اس قرآن سے کیا حاصل کیا، تو علامہ نے فرمایا کہ دریائے معارف میں سے، اس عنوان کے ساتھ فرمایا ہوگا کہ دریائے معارف قرآن میں سے ایک دریا، ایک سمندر کا آپ تصور کریں، دریائے معارف قرآن میں سے میں نے آدھا گلاس بھی حاصل نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں نہیں؟ 40 سال 20 جلدوں پہ لگا دی. اب 40 سال جو 20 جلدوں پہ لگا دی، اس کے بعد علامہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی محنت کی دریائے معارف قرآن میں سے آدھا گلاس بھی حاصل نہیں کیا. اب جب یہ اس قسم کی بات کرے تو پھر ہم کیا کریں؟ رک گئے سارے. فرزند قرآن بنے، فرزند قرآن. خدا ہم سب کو فرزند قرآن بنائے. آمین جو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نہ بنائیں. ایسے آمین کہے کہ بنائیں، اور زور سے کہیں. ابھی اگر میں کہوں کہ خدا سب کو مورگیج میں مکان دے دے تو پھر آوازیں آسمان تک نہیں جائیں. ہاں جوانوں کو کہوں خدایا جوانوں کو اسی سال کو دور کی بات کہوں کہ بھئی کل ہی اس کی شادی ہو جائے، لیکن پھر آمین کیا کہیں گے؟ کہہ دوں خدا میرے جوانوں کو اسی سال کیا اسی چند دنوں میں ان کی شادی کرا دے. ہاں تو آپ جوانوں کے یہ بڑے کیوں کہتا ہے؟ دو شادیاں کرنے، ہاں 2 شادیوں کی فکر بھی نہ کرے، وہ بھی آسٹریلیا میں. ہاں ایک ہی بھی بہت ہے. موٹر سائیکل نا پاکستان میں کہ ہونڈا 70 کہتے 70 کلومیٹر میں کتنے لیٹر؟ 1 لیٹر. کہتے 1 لیٹر، کہتے ایک بھی بہت ہے. اب یہاں ایک بھی بہت ہے. وہ کہتے ایک بھی بہت ہے، یہ بھی کہے کہ ایک بھی اضافی ہے. یہ نہ کہیں پھر ایسی چیزوں میں آمین جلدی کہتے ہیں ہم. ہاں خدایا ہم سب کو فرزند قرآن بنا دے. خدایا ہم سب کو قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. قرآن کے ساتھ زندگی دے دے، قرآن کے ساتھ موت نصیب فرمائے، اور قرآن کے ساتھ محشور فرمائے. قرآن صامت کے ساتھ اور قرآن ناطق اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ قیامت کے دن محشور فرمائے. ہاں ماشاءاللہ اب سیٹ ہو گیا. تمام علماء کے طول عمر اور سلامتی کے لیے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. تو علامہ صاحب دیکھیں اپنے 40 سال گزارنے کے بعد دن رات محنت کی، اور دریائے معارف قرآن میں سے کیا فرمایا کہ میں نے آدھے گلاس بھی حاصل نہیں کیے. تو ایک رات علامہ صاحب نے خواب میں والد محترم کو دیکھا. نیند کی حالت میں والد صاحب وفات پا گئے تھے. خواب کی حالت میں کیا دیکھتے کہ والد نے شکایت کی ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں بیٹا. علامہ سے کہا کہ بیٹا میں آپ سے ناراض ہوں. تو علامہ صاحب نے کہا بابا میں نے کیا غلطی کی ہے؟ دیکھیں خوب سنے خوب. کہا بابا میں نے کیا غلطی کی ہے؟ کہا بیٹا آپ نے تفسیر المیزان لکھا اور اس کو میرے نام پر کیوں ہدیہ نہیں کیا، مجھے اس میں شریک کیوں نہیں کیا؟ تو علامہ نے کیا کہا کہ میں نے اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہوں. ہائے 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 نہیں سمجھے، نہیں سمجھے. ذاکر بھائی آپ سمجھ گئے؟ ہاں تو پھر نعرہ لگا دے. میں سمجھ محمد وآل بیت محمد صلوات.
सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्योंकि नहीं समझेंगे तो मेरे तमाम मेहनत आप ज़ाया करेंगे और मैं तो नहीं बख्शूंगा किसी को। मैं मेहनत करके आता हूँ, मैं बड़ी मेहनत करके आप लोगों को मैं देख मेहनत करके आता हूँ, तैयारी करके आता हूँ। तो अगर आप मेरे हर कलाम का आपने जो है जवाब नहीं दिया, नहीं समझे, तो आप सबको मैं नहीं बख्शूंगा, मगर एक सूरत में बख्शूंगा, आखिर में बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। आसान है, खुलासा समझे। मैं तो इशारा करता हूँ, अहले ज़ौक़ समझ जाते हैं, अहले ज़ौक़ बने, एक इशारे से बाकी बातें आप खुद समझ जाएं। मैंने इशारा क्या किया कि अल्लामा साहब रात को नींद की हालत में बाबा को देखते हैं कि बाबा ने कहा, बेटा मैं आपसे नाराज़ हूँ। क्यों बाबा? आपने तफसीर अल-मीज़ान में मुझे क्यों शरीक नहीं किया इसके सवाब में? तो कहा, बाबा मैंने इसको इस लायक ही समझा नहीं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। इसका मतलब ये है कि हम कुछ नहीं करते तो दुनिया को क्या बताते हैं। दीन हुसैन में एक गिलास को नहीं उठाते, बुस कितना जाकर डंडोरा करते, ओ मैंने इतना काम किया, मुझे सदर बनाना चाहिए, नहीं तुमको वज़ीर आज़म बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया बनाएंगे तुमको, हुसैन के नाम पे तीर मारा है तुमने, एहसान किए है तुमने गिलास उठा के। दर खाने अहले बैत में आप जितने शिकस्ता होंगे उसी तरह आपकी कीमत हो। जितने आप अपने आप को दिखाना शुरू करेंगे उतना ही आपकी कीमत गिर जाएंगे, वैल्यू गिर जाती है। ये दरे मलंग है, दरे मलंगा है। इस घर में आओगे तो मलंग भर के आना, इस दर में आना है तो खुदखाई और खुद परस्ती को छोड़ दे। अगर आपने दिखाने के लिए इस महफिलों में, इस मजलिसों में, मुहर्रम में, माह मुबारक में आपने काम किया तो आपको सवाब तो नहीं होगा, आपने रिया किया, दिखाने के लिए काम किया है। अल्लामा 20 जिल्दों की किताब लिख कर क्या वालिद साहब को क्या फरमा रहे हैं कि मैंने बड़ा काम ही नहीं किया, मैंने इस लायक ही नहीं समझा कि मैंने बहुत तीर मारा है। या अल्लामा साहब, अभी तक आप कई मुद्दत से इस दुनिया से चल बसे, अभी तक आपके तफसीर अल-मीज़ान पर लोग पढ़ते तो हैरान रह जाते कि आपने लिखा क्या है। समझ के इसमें एक मुझे बेहतरीन वाक़या याद आया, बता दूं? तो मैं एक चीज़ बताता हूँ ना, वाक़या भी है, मुख्तलिफ चीज़ें मल्टी है ना। हाँ, एक शख्सियत ईरान के शुमाल में, नॉर्थ में जो है वो ज़िंदगी गुजारते थे और ये कारवान ले जाते थे, बहुत अच्छा इंसान था। तो ये कारवान ले जाते थे करबला, बहुत मोमिन आदमी था। जब ज़ियारत पे गए, कारवान ले गए, तो वहाँ पर जब ज़ियारत की तो वापसी पर आने वाला था, तो क्योंकि पाक आदमी था तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि फलाना कहा, मौला बात भी करते हैं उनसे जो पाक हो। इस तरह के हम इमाम ज़माना को सब देखते हैं, आप सब ने देखा है, क्योंकि जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो आप कहेंगे अरे इसको मैंने कई मर्तबा देखा है। ये है रिवायत में, मौला को हम सब ने देखा है, कोई भी नहीं है जो ना देखा हो, लेकिन हर कोई नहीं पहचान सकते। वो आंखें कहाँ से लाए जो दीदार यार करें, वो आंखें कहाँ से लाए? मसला ये है कि वो आंखें नहीं है हमारे पास। बहरहाल मौला की आवाज़ को सुनकर मौला ने कहा कि फलाना। कहा जी मौला। कहा अपने शहर जब वापस पलट जाओगे तो हुसैन का सलाम फलाने को देना। नाम लेकर कहा एक फलाने को हुसैन की तरफ से सलाम कहना। अल्लाहु अकबर। जिसकी हुसैन की तरफ से अगर किसी के ऊपर सलाम आए तो वो तो नामुमकिन बात है कि जहन्नमी हो। तो ये हैरान रह गया। अब यहाँ हैरानी की बात क्या है कि ये जिस आदमी के बारे में मेरे मौला ने सलाम भेजा है उनके लिए, पता ही ये आदमी कौन है? ये खुद जिनको मौला ने कहा कि इसको सलाम मेरी तरफ से कह देना, तो ये खुद हैरान रह गया। क्यों? क्योंकि जिस शख्स के बारे में मौला ने सलाम भेजा थे ये वो शख्स था जो मुहर्रम में कुछ भी नहीं करता था, आज़ादारों के जूतों को सही करता था। हाय 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 हाय। क्योंकि ऐसे लोगों को कोई लिफ्ट भी नहीं कराते। ये जूते वाले हैं, ये तो किचन वाले हैं। बड़े वो है जो मेंबर पे आए, बड़े वो है जो नवाखानी करे, बड़े वो है जो स्टेजों पर आए। हम ये कैटेगरी करते हैं ना, इसको कैटेगरी नहीं कहते। कैटेगरी दिलों पे होती है, दिखाने पे नहीं होती। मकाम ये नहीं होते कि कोई आकर सामने मकाम वो होते हैं कि आप जितने अपने आप को गुमनाम करें उतना ही आपका सवाब ज़्यादा है। गुमनामी में ज़िंदगी गुजारे, शोहरतों में ज़िंदगी ना गुजारे। इसी वजह से क्या कहते हैं कि
اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو خوشحال نہ ہونا، اگر کوئی آپ کی برائی کرے تو آپ کو دکھ نہ ہونا۔ یہ مومن کی نشانی ہے، عبد کی نشانی ہے۔ اگر کوئی تمہاری تعریف کرے تو خوشحال نہ ہونا، اگر کوئی آپ کی برائی کرے تو پھر اس پر آپ ناراحت نہ ہونا، ٹینشن نہ لے لیں کہ میرے کس نے برائی کیوں کی۔ عزت دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے خدا عزت دے دے، جسے چاہے خدا ذلیل کرے۔ نہ تمہیں کوئی سوائے خدا کی عزت دے سکتا ہے، نہ تمہیں سوائے خدا کی کوئی ذلیل کر سکتا ہے۔ اگر پوری دنیا تمہیں چاہے کہ ذلیل کرے لیکن خدا چاہے کہ تمہیں عزت دے تو پوری دنیا ایک طرف، خدا ایک طرف۔ پوری یزیدیت نے کہا کہ خدا کو، پوری یزیدیت نے پروگرام بنایا کہ حسین کو کربلا میں ذلیل کرے، لیکن خدا کا وعدہ تھا کہ پوری یزیدیت کیا کہ پوری نسل یزید، بنی امیہ و بنی عباس کی پوری طاقت بھی اگر تمہیں ذلیل کرنا چاہے، مجھ خدا کا یہ وعدہ ہے کہ میں تمہیں ذلیل نہیں کروں گا، تمہیں عزت دوں گا۔ اسی وجہ سے حسین ابن علی نے کربلا میں یہ جملہ کیا فرمایا؟ ہیہات من ذلہ، ذلت ہم خاندان سے دور ہے، ہم نے زندگی ذلت میں گزاری نہیں، ہماری سرشت میں ذلت نہیں ہے، ہماری سرشت میں ذلت نہیں ہے، عزتوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، عزتوں کے ساتھ جان دینے کے لیے تیار۔ محمد والے بیت محمد صلوات۔ سمجھ گئے؟ بس اس میں کوئی وہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کوئی آپ کی تعریف کرے تو خوشحال نہ ہونا، واہ واہ واہ، یا آپ نے کیا فرمایا۔ اس طرح نہ کرے جس طرح بندے خدا نماز پڑھ رہا تھا بڑے خشوع خضوع کے ساتھ، وہ کوئی قریب سے گزرا اور نماز کو ان کے لیے اس کی نماز کو دیکھ رہا تھا غور سے۔ جب انہوں نے نماز ختم کی تو کہا کہ یار فلانا آپ نے کیا بہترین خشوع کے ساتھ نماز پڑھی۔ کہا اچھا آج میں نماز شب بھی پڑھتا ہوں۔ آپ نے بھی دیکھا کیا ہے؟ یہ تو یہ نماز ہے، آپ رات کو آ جائیں پھر دیکھیں میں کس طرح نماز شب پڑھتا ہوں۔ ارے بدبخت خدا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ گمنامی میں زندگی گزاریں، شہرتوں کے پیچھے نہ جائیں۔ ایسے اولیاء اللہ ابھی بھی روئی زمین میں ہیں، عالم نہیں ہیں، عام لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، کوئی نہیں پہچانتے لیکن زندگی گزار رہے ہیں۔ حقیقت اس وقت ہوگی جب قیامت کا دن ہوگا، جب میرے مولا ظہور فرمائیں گے تو پتہ چلے گا جس کو تو مومن نہیں سمجھتا تو وہ مومن، تو اپنے آپ کو یار امام سمجھتا تھا تو دشمن امام نہ بن جائے۔ خدا نہ کرے، کیٹیگری ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی گر نہیں ہے کہ ہم کسی کی کیٹیگری کریں کون مومن ہے کون نہیں، تو خدا کے ہاتھ میں بس عزت خدا دیتے ہیں، ہم لوگوں سے کیا ہمیں لینا ہے۔ شہرتوں کے پیچھے نہ جائیں، دکھانے کے لیے نہ جائے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ لوگ مجھے دیکھیں، لوگ میری تعریف کریں۔ تعریف اس خدا کی جس نے یہ جہاں بنایا، اپنی تعریفوں کے پیچھے نہ جائیں۔ کوئی آپ کی برائی بھی کرے تو ناراحت نہ ہو، پریشان نہ ہو، کوئی تعریف بھی کرے تو خوشحال نہ ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کی تعریف آپ کو مغرور بنا دے۔ آپ کے پاس تقویٰ تو ہے ہی نہیں، دو تعریفوں سے پتہ نہیں آپ آسمانوں پر چلے جائیں گے، پھر آپ کو اتارے گا کون؟ پہلے آپ کے پر بھی نہیں تھے، کوئی آپ کو نہیں پوچھتے تھے، اب آپ کو بولنا شروع کیا کہ آپ بڑے کمال، کیا کہنا، کیا انسان ہے آپ، اچھا اب تو پر نکل آئے، اب وہ اڑنے لگا تو آپ اس کو اب اتارے، وہی بہتر تھا زمین پر، مکھا چڑھا دیا بڑا۔ سمجھ گئے نہیں؟ کیونکہ ہر کسی کی ظرفیت اتنی نہیں ہوتی کہ آپ اس کی تعریف کریں، اس کی ظرفیت اتنی ہو کہ وہ برداشت کریں، لوگ مغرور ہو جاتے ہیں۔ بہرحال کس تعریف کرنے سے خوشحال نہ ہو، اگر کوئی تمہاری برائی کرے پھر اس سے ناراحت نہ ہو، کیونکہ عزت خدا کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر پوری دنیا آپ کو ذلیل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اگر خدا آپ کو عزت دینا چاہے تو پھر کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا، بس ختم۔ لوگوں سے کیا ہے، لوگوں کو چھوڑ دیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب جب یہاں پر نشانی میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اپنی مقام کو دیکھیں، اپنی مقام کو دیکھیں، عبودیت کو دیکھیں۔ جب انسان عبد بنتا ہے، عبد واقعی، تو انسانی کوالٹیاں اس میں زیادہ رونما ہوتی ہیں، شکل انسانی، صورت انسانی، وجود انسانی، کمال انسانی۔ شباہت بے انسان نہ ہو،
کہ کوئی کسی درد کو دوا، کسی درد کی بھی دوا نہیں ہے. شباہت بن انسان، حقیقی انسان بن، اس قسم کا انسان بن کہ تیرے ہاتھ میں بھی شفا ہو. اس قسم کا انسان بن، اس طرح کے انسان بن کہ کوئی قریب آ کر آپ کے بیٹھ جائیں تو آپ کی زندگی پلٹ جائے. جب آپ آئے تھے کچھ اور تھا، جب آپ گئے تو کچھ اور ہے. آپ اس طرح کی زندگی گزاریں، کردار اس طرح کی اپنائیں. آپ کو ایسی زندگیوں میں کتنے ایسے انسان ملتے ہیں کہ جن کے پاس آپ بیٹھ جائے تو آپ کی زندگی پلٹ جائے. پلٹنا تو دور کی بات، کس طرح پلٹیں گے؟ صحیح نہیں پلٹیں گے، الٹ جائیں گے. اب تو وہ زمانہ آ گیا کہ جن کے پاس بیٹے پلٹنے کا تو کیا، انسانی طرف جانا تو بہت دور کی بات، آپ کسی اور طرف جائیں گے. ایسی ایسی محفلیں ہیں، ایسی ایسی باتیں ہیں، ایسے ایسے ماحول ہیں کہ اگر انسان اس ماحول میں جا کر بیٹھ جائے تو وہ ماحول اثر انداز ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اپنے لیے کوئی ایسا دوست نہ ڈھونڈے، کیونکہ سوسائٹی، دوست، احباب یہ سب انسان کے اوپر اثر کرتے ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ میں تو اچھا آدمی ہوں، مجھ پہ اثر نہیں کرے گا. آپ کیا گارنٹی دے سکتے ہیں؟ آپ کے ایمان کے کتنے ہیں؟ جناب زہیر سے بڑھ کر تو آپ لوگوں کا ایمان نہیں ہے. زہیر کون تھا؟ جنہوں نے رسول خدا کے رکاب میں تلوار چلائی. زبیر، طلحہ و زبیر، سنائی نام یا نہیں؟ طلحہ و زبیر اصحاب رسول میں سے تھے، اصحاب علی بن ابی طالب میں سے تھے. ہم تو رکاب میں گئے نہیں، وہ رکاب رسول خدا میں تلوار چلاتے تھے. جنگیں کی ہے زبیر نے، علی بن ابی طالب علیہ السلام کے رکاب میں انہوں نے جنگ کی ہے جناب زبیر. لیکن ایک ایسا وقت آیا جب خلافت علی علیہ السلام کے ہاتھوں آ گئے تو زبیر نے سمجھا، طلحہ نے سمجھا کہ بابا جس طرح کی فیسلٹیز تین خلفاؤں نے ہمیں دی ہے، علی بن ابی طالب بھی جب مسند خلافت پر آ کر تشریف فرما ہوں گے تو سارے خزانے ہمارے اوپر کھول دیں گے، جیسا کہ بھی پوری دنیا میں ہے. بس جو اوپر والے ہیں سارے، ان کے پاس جو عوام ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں. پاکستان میں دیکھیں کیا شرائط، دوسرے سے تھرڈ کلاس ملکوں میں جا کر دیکھیں، حکومتیں کار ہیں اور عوام بدبخت بھوکے مر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بس وہ طلحہ و زبیر یہی سمجھ رہا تھا کہ علی بن ابی طالب بھی اسی طرح کرے گا، تین خلفاء جو پہلے تھے یہ بھی اسی طرح کرے گا، دروازے خزانہ کھول دیں گے اور جو ہے ہم بھی اس سے استفادہ کریں گے. نہ کوئی خزانہ تھا. جب علی کے پاس خلافت آئی تو خزانہ کچھ نہیں تھا، سب لے گیا تھا فی سبیل اللہ. اچھا ہی نہیں تھا کہ علی کسی کو کچھ دے دیں. بہرحال زبیر نے کہا کہ شاید ہمیں پوسٹ مل جائے، اور پوسٹ مولا نے بھی دیا بھی، لیکن جب پوسٹ دیا تو اس میں کچھ نہیں تھا، خدمت تھا، خالی کچھ کی خالی صرف خدمت تھا. تو طلحہ و زبیر سے سمجھ لیا کہ بھئی ہماری یہاں دال نہیں گلتے. یہاں سے نکلنا شروع کیا اور جنگ جمل میں جا کر علی علیہ السلام کے خلاف آئے. انسان کہاں سے کہاں ہو جاتا ہے. ہماری پھر کیا طاقت ہے، ہم کہیں نو ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتے. بابا ہماری ایمانوں کا کچھ پتہ نہیں. میں نے کہا اس رات بھی کہا کہ آخر الزمان میں کہتے ہیں کہ ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ صبح گھر سے نکلیں گے با ایمان، رات کو گھر واپس لوٹیں گے تو بے ایمان. ثم آمنوا، رات کو ثم کفروا. صحیح ہے نہیں؟ تو پھر ہم کیا گارنٹی دے سکتے ہیں؟ ہماری نمازوں کا پتہ ہے، یہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں ہے، ہم کو خود پتہ چلتے کہ قبول ہی نہیں ہوئی. رسول خدا سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں؟ تو رسول نے بہترین ٹوٹکا دیا. سنو گے ٹوٹکا؟ ہماری نمازیں کس طرح قبول ہوتی ہیں؟ میں کہا میں کہاں سے پتہ چلتی کہ ہماری نمازیں قبول ہو گئی یا نہیں، ہماری نمازیں قبول ہوئی یا نہیں؟ تو رسول خدا نے کہا کہ جتنی برائیوں سے آپ کو نماز روکے گی وہ سمجھ لینا اتنی ہی قبول ہے. سمجھ رہے نہیں؟ جتنی تمہیں نماز برائیوں سے روکے گی، کیونکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے اور فحشاء و منکرات سے روکتی ہے. جتنے تم کو منکرات اور فحشاء سے نماز روکے اتنا ہی سمجھ لینا کہ تمہاری نماز اتنا ہی قبول ہے. خود آپ پرسنٹیج نکال سکتے ہیں جتنی آپ کو جو ہے روکے برائیوں سے. بس آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کہیں کہ جو ہے میں کسی غلط سوسائٹی میں بیٹھوں تو مجھ پر اثر نہیں ہوتا. بابا اثر ہوگا مومنین کے ساتھ. کبوتر با کبوتر، باز با باز. کبوتر کبوتر کے ساتھ زندگی، باز باز کے ساتھ زندگی گزارے. ابھی تو زمانہ الٹا ہو گیا، کبوتر اور باز ایک جگہ ہو گیا، شیر اور بکری ایک جگہ زندگی گزارے. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کنت ہم جنس پرواز. ہر کوئی اپنی سن کے ساتھ. ابھی تو زمانہ گڑبڑ ہو گیا.
تو اب کیا ہم کیا گارنٹی دیکھ سکتے؟ ہماری ایمانوں کا کیا گارنٹی ہے؟ جب طلحہ و زبیر، طلحہ دیکھے، زبیر دیکھے، علی کے رکاب میں جنگ کی، رسول خدا کے رکاب میں جنگ کی، شمشیر بلند کیا، وہی زبیر جنگ جمل میں آ کر علی کے خلاف ہو گئے، تو پھر ہم اپنی ایمانوں کا کیا گارنٹی دے سکتے ہیں؟ جناب مختار منتقم کربلا اپنے اصحاب کے ساتھ کتنی لڑائی کی، آخر پہ جب اس نتیجے پر پہنچا کہ قلعے میں جو ان کو بند کیا، دیکھا نا وہ منظر، فلم دیکھے ہیں مختار؟ ہاں، جب قلعے میں بند کیا تو کئی مدت بند ہونے کی، پانی بھی بند ہے، سب کچھ، اور اس کے بعد کیا کہا کہ مختار نے جا کر پیش گوئیاں بھی کی۔ مختار اہل دل تھا، منتقم کربلا، پاک آدمی تھا، پاک انسان تھا، پہلے سے بتایا پیش گوئی کی نہیں، پیش گوئیاں کی، اور کہا کہ میرے ساتھ دے دے، چلے ہم جنگ کے لیے جائیں گے باہر، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے مرنے سے بہتر ہے کہ کسی کو مار کر جائے۔ یہ مرنا بہت مزے کی مر، یہ نہیں ہے جنگ کر کے مرے، اس میں بہت مزہ آتا۔ تو مختار نے یہ کی، لیکن وہ اصحاب مختار جنہوں نے سخت شرائط میں مختار کا ساتھ دیا، لیکن آخر میں فیل ہو گیا۔ خدا نجات دے دے، خدا نجات دے دے۔ اسی وجہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ سیکنڈوں میں انسان گر جاتے ہیں، سیکنڈوں میں۔ کتنے عجیب اصحاب تھے مختار کے، سخت ترین شرائط میں ساتھ دیا مختار کا، آخر میں فیل ہو گیا۔ مختار نے جب دروازہ، قلعے کا دروازہ کھولا، جب مختار باہر آئے تو پیچھے کیا مڑ کر دیکھتے، 4 آدمی کے سوا اور کچھ